اسلام کے حوالے سے اس مدعے پر کیا کچھ کہا جاتا ہے اس خاص شو میں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں محبت کی، لو میرج کی، لیو ان کی. اس مدعے پر اسلام میں کیا کچھ کہا گیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. دو خاص پینلسٹ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا انیس ملک صاحب، آپ جانے مانے اسلامک اسکالر ہیں، اور ہمارے ساتھ سلیم واسق صاحب جڑ رہے ہیں، آپ ایکس مسلم ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے. مولانا انیس ملک صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا، اسلام میں محبت کی اجازت ہے؟ دیکھیے، محبت کی اجازت کس مذہب میں نہیں ہے؟ محبت کی اجازت ہے، لیکن بہت طریقے ہیں. محبت کیجئے، اپنے والدین کو بتائیے، اپنے بڑوں کو بتائیے، اور اس محبت کو جو ہے نا ارینج میرج میں آپ جو ہے نا تبدیل کر دیجئے. کیا دقت ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ سلیم واسق صاحب، جو بات انیس ملک صاحب نے دبے چھپے الفاظوں میں کہی ہے، اس کا مطلب سرل شبدوں میں یہ کہ اسلام میں لو میرج حرام ہے؟ نہیں، حرام نہیں ہے. لو میرج کرتے ہیں، حرام تو نہیں ہے، ثواب بتایا گیا ہے اس کو. تو اگر آپ کسی غیر مسلم سے شادی کرتے ہیں اور اس کو اسلام قبول کرواتے ہیں تو ثواب ہے. اچھا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلم لڑکا کسی ہندو، سکھ، عیسائی یا جین لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اس کا دھرم پرورتن کراتا ہے تو یہ اسلام میں ثواب کا کام ہے، جنت ملے گی اس سے؟ ثواب کا کام ہے. جی جی جی. انیس ملک صاحب، کیا ایسا ہے؟ دیکھیے، بالکل صحیح بات ہے. ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اگر آپ غیر مذہب کے کسی بھی، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اگر اس سے محبت کر رہے ہیں اور محبت کے تناظر میں وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان قبول کریں. جبھی تو وہ مسلمان ہوں گے، جبھی تو ان کا نکاح مانا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر رہا ہے تو اس کو اسلام قبول کرنا ہوگا. اگر کوئی مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر رہی ہے تب بھی اس لڑکے کو اسلام قبول کرنا ہوگا. To be honest, sometimes I actually have no idea what's going on. پڑے گا. دونوں کے لیے ایک ہی شرط ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. اگر غیر مذہب کے کسی بھی شخص سے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، شادی کرنا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، محبت کر کے یا اپنے گھر والوں کی رضامندی کو پا کے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے مذہب کو جو ہے نا شامل ہو، وہ چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس کو اپنے مذہب کی دعوت دے. ٹھیک. سلیم واسق صاحب، یہ بات تھوڑی سی آپ کو اٹپٹی نہیں لگتی ہے کہ بھئی لڑکی تو سسرال جا رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ پرایا دھن ہے، حالانکہ نہیں کہا جانا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ جس گھر میں جا رہی ہے وہاں کے مذہب کو قبول کیا جائے، یہ بات کچھ حد تک سمجھ میں آتی ہے، لیکن لڑکا بھی اپنی سسرال کے دھرم کو قبول کر لے، یہ بات تھوڑی سی اٹپٹی نہیں ہے؟ تھوڑی سی نہیں، بہت زیادہ اٹپٹی ہے. یہ ایک طرفہ بات ہو رہی ہے. بالکل اس کو ترک سنگت یا نیائے سنگت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اگر لڑکی دوسرے پریوار میں جا رہی ہے تو اس کو وہاں کا کلچر اپنانا چاہیے. کسی بھی کلچر میں جا رہی ہے جی، نیائے سنگت تو یہی ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز اور مولانا انیس ملک صاحب اس سے جڑی ہوئی وہ میں آپ سے اور جاننا چاہوں گا اسلام کے حوالے سے. اگر میں مسلم لڑکا یا مسلم لڑکی ہوں تو کیا وہ بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کو رکھ سکتے ہیں اسلام میں؟ مطلب ایک مسلم لڑکا مسلم گرل فرینڈ بنا سکتا ہے، ایک مسلم لڑکی مسلم بوائے فرینڈ بنا سکتی ہے کیا؟ دیکھیے، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو محبت ہے تو آپ پہلے اپنے گھر والوں کو بتائیے کہ میں اس لڑکی سے یا اس لڑکے سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. یہ طریقہ ہے اسلام میں کہ وہ پہلے اپنے ولی کو بتائے، اپنے بڑوں کو بتائے، چاہے وہ اپنے باپ کو بتائے، ماں کو بتائے، دادا ہیں تو دادا کو بتائے، باپ نہیں ہے تو اپنے بڑے بھائی کو بتائے یا بڑی بہن کو بتائے، کوئی ایسے ذمہ دار کو بتائے کہ میں فلاں سے نکاح کرنا چاہتی ہوں یا فلاں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. لیکن انیس ملک صاحب، آج کی جو سوسائٹی ہے اس میں ایسا ضروری نہیں ہے کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ سے جیسے ہی اس سے ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم ہوا وہ بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ بنے تبھی یہ طے ہو گیا کہ نہیں اب تو شادی بھی سے کرنی ہے. کچھ وقت کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کو احساس ہو کہ نہیں یہ رشتہ نہیں نبھ پائے گا تو وہ ڈسٹینس مینٹین کر لیں. تو جناب یہ تو زنا ہو جائے گا نا. جنا مطلب میرا ایک سوال، میں آتا ہوں ایک سوال کھڑا ہو جائے گا نا جب لیونگ ریلیشن شپ میں لڑکا لڑکی رہیں گے بغیر شادی کے، تو یہ کیا ہے؟ کوئی بھی مذہب کوئی بھی سماج اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا.
मतलब आप कह रहे हैं कि कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता इस्लाम में, अगर कोई बना रहा है तो वो फिर हराम है। निकाह करे ना, या तो निकाह करे। अगर उससे मोहब्बत है तो निकाह करे, ठीक है। निकाह करके जो करना करे। तो पहले निकाह करे या पहले मोहब्बत को परवान चढ़ाए? देखिए अगर मोहब्बत है, मोहब्बत का इनकार नहीं है, मोहब्बत करते ही वो फौरन जो है ना अपना पैगाम पेश कर दे कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। अगर मोहब्बत है तो निकाह भी करेगा, मोहब्बत ही नहीं है तो वो फिर क्या कर रहा है? सलीम वासिक साहब, हम तो आज तक यही पढ़ते आए, सुनते आए कि मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती, लेकिन जो बात अनीस मलिक साहब बता रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही कोई किसी सामने वाले को प्रपोज करे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वो तुरंत कहे कि अब कल मेरे घर चलो, परिवार वालों से बात करते हैं और परसों निकाह। देखो गैर महरम से बात करने की इजाजत सलीम नहीं है वासिक ना। अव्वल तो देखो ऐसा इस्लाम में कहीं कुछ है नहीं है। मौलाना ने ये अपनी तरफ से बात कही है, और ऐसा ना तो किसी हदीस के अंदर बयान है, ना ही किसी कुरान की आयत के अंदर कोई वाजे किया गया है इसके बारे में, ऐसा नहीं है। और ये अपनी तरफ से कह रहे हैं मोहब्बत कोई 10 मिनट के अंदर नहीं होती कि कर दी और बता दिया घर वालों को। वहाँ तो बिल्कुल ही मतलब इजाज़त है ही नहीं है, उसको बाहर बात करने की इजाज़त नहीं है, किसी पर्दे के अलावा बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, तो वो कैसे करेगी? औरतों का सम्मान ही तो है पर्दे में रखना, पर्दे की चीज़ को पर्दे घर में में रखना क्या प्यार सम्मान नहीं है करेगी तो क्या है? आप ये बताइए ना सलीम नहीं, ये साहब। सम्मान नहीं है। नहीं, ये सम्मान नहीं है। सम्मान कैसे नहीं है? नहीं जी, नहीं, ये सम्मान नहीं है सर। सम्मान अपनी तो ये बच्चियों होता है को, कि आप अपनी महिलाओं को बाजारों में छोड़ दो, उसकी पूरी इजाजत उसको दें। नहीं अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को बाजारों में छोड़ दो, और जो लोग गलत किस्म के लोग वहाँ खड़े होते हैं, जो नजरें बद करते हैं, उनको गलत नजरों से देखते हैं और कमेंट्स करते हैं गलत गलत लड़कियों को देखकर, उन लोगों को इजाजत दे दो कि जाओ जो करना है करो। ये कहाँ की इजाजत दे? कौन देता है? बुरे काम नहीं होते। बुरके में रहने के बाद इस्लाम की औरतों के साथ कुछ बुरे काम नहीं होते। बताइए मलिक साहब। देखिए जो इस तरह के काम करता है वो गलत कर रहा है ना। अब देखिए पर्दे के अंदर भी आदमी गलत कर रहा है और खुल के जा रहे हैं तो भी गलत कर रहा है। उससे बेहतर तो ये है ना कि पर्दे में रहे, पर्दे में देखेगा तो नहीं, पर्दे की चीज को पर्दे में रखना। मेरा सवाल ये है, क्या इस्लाम में इससे कोई कमी आई है? कमी आना और ज्यादती होना ये सवाल नहीं है। सवाल ये है मलिक साहब, ये औरत फायदा क्या है? एक सेकंड सलीम वासिक साहब, औरत एक प्रोडक्ट है जिसको पर्दे में रखो, ये पर्दे की चीज है, पर्दे में ही रहनी चाहिए। ये तो बराबरी की बात नहीं हुई ना। अगर इस्लाम में पर्दे में रखना है बदनीयती के चलते, क्राइम के चलते, तो फिर आदमियों को भी क्यों बचा कर रखा जा रहा है? आदमी भी बुर्का पहनकर घूमे, खतरा तो आदमी को भी हो सकता है। I mean, AI can now build a website in 90 seconds. जिसकी इच्छा नहीं है वो भी मजबूरी में पर्दा ओढ़ के फिर रही है। बेचारी की इच्छा है कि मैं बन संवर के रहूं, घर में अच्छे से रहूं, उसको भी मजबूरी में रहना पड़ रहा है पर्दे के अंदर। ये दूसरों की इच्छाओं को मारने वाली बात टॉपिक पर आते हैं। सलीम वासिक साहब के लिए थोड़ी बने, अपने शोहर को दिखाए। ठीक है सलीम वासिक साहब, अनीस मलिक साहब, वापस से उसी मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा मोहब्बत का है, लव मैरिज का है। अनीस मलिक साहब, सलीम वासिक साहब, एक चीज, सलीम वासिक साहब मेरा सवाल सुनिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या शादी से पहले लड़का और लड़की अकेले मिल सकते हैं, एक दूसरे से फोन पर बात कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं इस्लाम के मुताबिक? सलीम वासिक साहब। नहीं कोरा मना है जी, बिल्कुल साफ। क्यों नहीं? हालांकि ऐसा कुरान के अंदर या हदीस के अंदर नहीं है। देखिए जायज नाजायज का मसला नहीं है, यहाँ नापसंद किया गया है इस्लाम में इस चीज को। जायज और नाजायज का सवाल ही नहीं है, हराम और हलाल का भी यहाँ सवाल नहीं है। ये नहीं कहा कि हराम है, ये नहीं कहा कि हलाल है। ये सारी पाबंदियां, है कि नापसंद है उसूल ये के सारी मुताबिक पाबंदियां खवातीन के ऊपर ही क्यों हैं? जी वो कह रहे हैं सारी पाबंदियां लड़कियों के ऊपर, खवातीन के ऊपर ही क्यों हैं? अनीस मलिक साहब, मर्दों के ऊपर क्यों नहीं है? वो भी तो पर्दे में रहे, बुरके में रहे। भाई सेक्स की इच्छा उनकी भी इतनी, कुदरत ने उनको भी इतनी दी है, लड़की को भी इतनी दी है, आप पर्दे में क्यों नहीं रहना चाहते? अनीस मलिक साहब, जनाब ऐसा है, मर्द को बाहर कारोबार करने की भी इजाज़त है। औरत कारोबार थोड़ी करती है, औरत घर पे अपने बच्चों को भी देखती है। जो पढ़ी लिखी औरतें हैं वो ऑफिस भी जाती है, कौन मना करता है? अब तो करती है।
اب تو کرتی ہیں. کون کر رہا ہے, کون منع کر رہا ہے؟ اب تو کرتی ہیں. حالات سعودی عرب میں بالکل بین عورت بھی کام کر رہی ہے, محنت سے جو ہے نا اپنے بچوں کو پال بھی رہی ہیں. ایسی ایسی عورتیں بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. لیکن ایک بار پھر واسق صاحب معاف کیجیے گا, انیس ملک صاحب, میں نے سلیم واسق صاحب سے پوچھا کہ کیا شادی سے پہلے اسلام میں لڑکا اور لڑکی آپس میں اکیلے میں مل سکتے ہیں, فون پر باتیں کر سکتے ہیں, کہیں گھومنے جا سکتے ہیں, کھانا کھانے جا سکتے ہیں کیا ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. کیا واقعی آپ بتائیے اسلام کیا کچھ کہتا ہے, کر سکتے ہیں ایسا لڑکے لڑکی اسلام میں, نہیں کر سکتے, اور کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے, غیر محرم کہتے ہیں شادی سے پہلے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, اور اس عمل کو اسلام ناپسند فرماتا ہے کہ جب تک آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا, جب تک آپ ایک رشتے میں بندھ نہیں جاتے, جب تک آپ کھل کے اس لڑکی سے یا اس لڑکے سے بات نہیں کر سکتے. یہ ناپسند ہے, اس میں حرام اور حلال کا ذکر نہیں ہے, ناپسند کیا گیا ہے. اگر کسی کو یہ پسند آتا ہے عمل تو وہ کرے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کریں کہ اسلام میں اس کو پسند ہو نہیں رہا, کیا بہت سے لوگ کرتے ہیں؟ نہیں, وہ ہو تو بہت کچھ رہا ہے. شادی سے پہلے بہت سے لوگ ایسے ہیں, کثیر تعداد ایسے لوگوں کی جو اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر بھی نکاح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی اسلام کی بچی جو کالج میں یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہی ہے اور وہاں اس کے غیر مذہبی یا پھر اسی مذہب کے لڑکے دوست ہیں, اسے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا, دوست ہیں, اچھی بات چیت ہے, بات چیت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے اسلام کے مطابق؟ دوستی رکھ سکتی ہے کوئی مسلم لڑکی یا مسلم لڑکا غیر مذہبی سے یا اپنے دوسرے اپوزٹ سیکس سے؟ انیس ملک صاحب, دیکھیے, دوستی تو ایک ایسا لفظ ہے جو رشتہ خود آدمی بناتا ہے. دنیا میں آ کر جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو باپ کا رشتہ ہوتا ہے, بھائی کا رشتہ ہوتا ہے, بہن کا رشتہ ہوتا ہے. نہیں, میرا سیدھا سوال سر, کیا کوئی مسلم لڑکی خود انسان بناتا ہے؟ کیا کوئی مسلم لڑکی غیر مذہبی کہ یہ میرے لیے میرا دوست ہے؟ انیس ملک صاحب سوال سن لیجیے, کیا کوئی مسلم لڑکی غیر مذہبی لڑکے سے دوستی بنا سکتی ہے, دوستی رکھ سکتی ہے, نہیں رکھ سکتی؟ دیکھیے, اگر کلاس میں پڑھ رہا ہے اور اسے کئی ساری چیزوں کے لیے انفارمیشن بھی حاصل کرنی ہوتی ہے, بچہ جب پڑھتا ہے, اسٹڈی کرتا ہے تو اپنے کلاس میٹ سے تو معلوم کرتا ہے, تو اس لحاظ سے اگر بات کر رہا ہے تو کیا غلط ہے؟ اور اسی کے ساتھ اگر وہ ریلیشن شپ میں جا رہی ہے, دوستی محبت میں بدل رہی ہے, تو پھر وہ غلط ہے, وہ حرام ہے؟ حرام نہیں, حلال حرام کی تو بات ہی نہیں ہے, یہاں ذکر ہے ناپسندیدہ, کہ اس عمل کو اسلام ناپسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, سلیم واسق صاحب, کسی مسلم لڑکے یا مسلم لڑکی کے پریوار والے لو میرج کے لیے نہیں مان رہے, لڑکے یا لڑکی نے کہہ دیا کہ میں شادی کروں گا یا کروں گی تو اسی سے کروں گی, لیکن اس کے گھر والے نہیں مان رہے, تب اسلام کیا کہتا ہے؟ بس پھر تو آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 ہے, قرآن جو ہے ثبوت ہے اس کے سامنے کہ اگر تمہارا باپ ہو, بھائی ہو, اور وہ اسلام کے خلاف جا رہا ہو تو وہ مار دینے تک کے لائق ہے, اس کی صحبت سے دور ہو جاؤ. مطلب تو پھر اب آپ بھی آئیڈیا لگائیں. حرام اور حلال کی بات نہیں کر رہا ہے, اگر یہ کس حرام حلال کی سزا دے رہا ہے باقاعدہ, تو جنابی آیت کی وجہ سے ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر آپ بتا دو وجہ, آپ بتا دو. چلو, This program is designed specifically for beginner men age 4. کیول سلیم واسق, انیس ملک سن لیجیے, وجہ آپ بتا دو. سلیم واسق, میں سوال کو دوبارہ دہرا رہا ہوں, کوئی مسلم لڑکا یا مسلم لڑکی جو شادی کرنا چاہتی ہے, لو میرج کرنا چاہتی ہے کوئی مسلم لڑکی, اور اس کے گھر والے تیار نہیں ہیں, تو کیا اسلام کے مطابق وہ شادی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ نہیں, اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے بالکل بھی, اور لیکن ایسا ہوتا ہے, اجازت نہیں ہے. وہ سورہ توبہ کی آیت 23 میں اسی اس میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ صاف انکار کیا ہے کہ اگر تمہارا پتا بھی, کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہو گیا, اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے غیر مسلم کے ساتھ یا کسی ادر دھرم کے آدمی کے ساتھ جو ہے محبت کرنا ناجائز ہے. انیس ملک صاحب, ایسا ہی ہے کیا؟ میں مسلم لڑکا ہوں یا کوئی مسلم لڑکی ہے, اس کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں شادی کے لیے, وہ اپنے جو اس کا اپوزٹ ہے پارٹنر, مسلمان کی بات نہیں, پہلے غیر اسلام کی بات کرتے ہیں. مسلم لڑکی ہندو لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے, لو میرج, مسلم لڑکی کے ماں باپ تیار نہیں ہیں, کیا شادی ہو پائے گی؟
نہیں ہو پائے گی. اسلام کے مطابق اس کی شادی مانی ہی نہیں جائے گی. کیوں نہیں مانی جائے گی؟ کیا اس کے پیچھے کی دلیل جب ہے؟ تک وہ لڑکا اسلام قبول نہیں کر لیتا، اس کے مذہب کو اپنا نہیں لیتا، وہ نکاح میں آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، ایک اور کنڈیشن، مسلم لڑکی ایک غیر مسلم لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اس لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی لڑکی کے ماں باپ اگر نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا آپس میں نکاح ہو تو بھی کیا نکاح ہو سکتا ہے یا تب بھی نکاح حرام ہے اسلام کے مطابق؟ کیا ماں باپ کی رضامندی ضروری ہے نکاح کے لیے؟ تو ہو جائے گا. اگر لڑکا لڑکی بالغ اور عاقل ہیں، سمجھدار ہیں، اور 2 گواہوں اور 1 وکیل کی موجودگی میں وہ نکاح کر رہے ہیں تو نکاح ہو جائے گا. ماں باپ کی رضامندی ضروری نہیں ہے؟ نہیں، اگر اس وقت وہ دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے لڑکا تو ٹھیک ہے. اگر اجازت نہ لے تو بھی نکاح ہو. تو سلیم واسق صاحب، کل ملا کر بات یہ ہے کہ اسلام قبول لو تو پھر کوئی دقت نہیں ہے، ماں باپ تیار ہیں یا نہیں ہے؟ مطلب قاضی کو راضی کر لو پھر ماں باپ کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں کریکٹ، بالکل. تو یہ آپ کو صحیح بات لگتی ہے یا غلط بات لگتی ہے؟ نہیں، مجھے تو غلط لگتی ہے. میں تو بالکل بھی اس چیز کو جو ہے پسند ہی نہیں کرتا. مسلم لڑکی جو شادی کرنا چاہتی ہے، لو میرج کرنا چاہتی ہے کوئی مسلم لڑکی، اور اس کے گھر والے تیار نہیں ہیں، تو کیا اسلام کے مطابق وہ شادی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ نہیں، اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے بالکل بھی، اور لیکن ایسا ہوتا ہے. اجازت نہیں ہے. وہ سورہ توبہ کی آیت 23 میں اس میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ صاف انکار کیا ہے کہ اگر تمہارا پتا بھی، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہو گیا. اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے غیر مسلم کے ساتھ یا کسی ادر دھرم کے آدمی کے ساتھ جو ہے محبت کرنا ناجائز ہے. انیس ملک صاحب، ایسا ہی ہے کیا؟ میں مسلم لڑکا ہوں یا کوئی مسلم لڑکی ہے، اس کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں شادی کے لیے، وہ اپنے جو اس کا اپوزٹ ہے پارٹنر، مسلمان کی بات نہیں پہلے غیر اسلام کی بات کرتے ہیں. مسلم لڑکی ہندو لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، لو میرج، مسلم لڑکی کے ماں باپ تیار نہیں ہیں، کیا شادی ہو پائے گی؟ نہیں ہو پائے گی. اسلام کے مطابق اس کی شادی مانی ہی نہیں جائے گی. کیوں نہیں مانی جائے گی؟ کیا اس کے پیچھے کی دلیل ہے؟ جب تک وہ لڑکا اسلام قبول نہیں کر لیتا، اس کے مذہب کو اپنا نہیں لیتا، وہ نکاح میں آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، ایک اور کنڈیشن، مسلم لڑکی ایک غیر مسلم لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اس لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی لڑکی کے ماں باپ اگر نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا آپس میں نکاح ہو تو بھی کیا نکاح ہو سکتا ہے یا تب بھی نکاح حرام ہے اسلام کے مطابق؟ کیا ماں باپ کی رضامندی ضروری ہے نکاح کے لیے؟ تو ہو جائے گا. اگر لڑکا لڑکی بالغ اور عاقل ہیں، سمجھدار ہیں، اور 2 گواہوں اور 1 وکیل کی موجودگی میں وہ نکاح کر رہے ہیں تو نکاح ہو جائے گا. ماں باپ کی رضامندی ضروری نہیں ہے؟ نہیں، اگر اس وقت وہ دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے لڑکا تو ٹھیک ہے. اگر اجازت نہ لے تو بھی نکاح ہو. تو سلیم واسق صاحب، کل ملا کر بات یہ ہے کہ اسلام قبول لو تو پھر کوئی دقت نہیں ہے، ماں باپ تیار ہیں یا نہیں ہے؟ مطلب قاضی کو راضی کر لو پھر ماں باپ کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں کریکٹ، بالکل.